خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن خوش ہونے کے کوئی امکانات بھی موجود ہوں، کوئی آثار بھی نظر آنے ہوں، کوئی وجوہات بھی ہوں، تو پھر بندہ خوش ہوتا اچھا لگتا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اگر امریکی صدر نے کہا کہ مصر اور اردن ہر صورت مزید فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنے یہاں آنے کی اجازت دیں، تو حماس نے کہہ دیا کہ جی ہم ایسے کسی بھی منصوبے کو بالکل مسترد کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جائے گا اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ آپ میں اپنی خواہشات کو کون سے گروپ میں اپنی خواہشات کو یا اپنی باتوں کو انفورس کرانے کی، ان پر عمل درآمد کرانے کی زیادہ طاقت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کولمبیا نے پہلے امریکی صدر نے جب کہا کہ جو تارکین وطن ہیں ان کو ہم فوری طور پر واپس بھیجیں گے، وہ ابھی اور اسی وقت امریکہ سے نکل جائیں وغیرہ وغیرہ، تو کولمبیا نے کہا جی ہم نہیں قبول کرتے، اور آپ کی ایسی کی تیسی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ٹرمپ نے دھمکی دے دی کہ بھائی ایک تو 25% آپ کا جو تجارتی ٹیرف ہے وہ ہم بڑھا دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ویزا پر پابندیاں لگا دیں گے۔ اب ظاہر ہے کولمبیا ایک کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، وہ امریکہ کہ ایسے غیظ و غضب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے یہ تجارت اتنی مشکل ہو جائے امریکہ سے کہ 25% ٹیرف لگ جائے اس کی مصنوعات پر، اور اس کے لیے امریکہ کا ویزا بھی اس کے مزید لوگوں کے لیے بند ہو جائے، اس کی شرائط کڑی ہو جائیں، تو وہ یہ سب کچھ ان کی اکانومی برداشت نہیں کرتی، وہاں کے لوگ بری طرح سفر کرتے، لہٰذا کولمبیا چین بول گیا اسی وقت، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے بکواس کی تھی، ہم رجوع کرتے ہیں، جناب ٹرمپ صاحب آپ نے جتنے مرضی لوگ واپس بھیجنے ہیں ہمارے بھیج دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے میں ایک ٹرمپ نہیں، ایک اسرائیل نہیں، یہ ایک پورا منصوبہ ہے جو جس پر اتنے سالوں سے اسرائیل گاہے گاہے عمل کر رہا ہے، اور بتدریج پوری دنیا میں فلسطینی اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کوئی امریکہ، کوئی یورپ، کوئی مصر، کوئی شام، کوئی اردن، کوئی مراکش، کوئی سعودی عرب، یعنی کہ کوئی ایران، جس کو جہاں پناہ مل جائے، حتیٰ کہ کسی کو عراق تک میں پناہ مل جائے تو وہ وہاں سے بہت سے فلسطینی گئے ہیں، تو مجبور ہیں، وہ بے بس ہیں۔ جنگ میں اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے پیاروں کو جس طرح مرتے ہوئے اور جس طرح ان کے عذاب بکھرتے ہوئے فلسطینیوں نے دیکھے ہیں، شاید دنیا کی کسی قوم نے اس طرح اپنے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لہٰذا بہت سے لوگ مجبور اور بے بس ہو کر اپنا علاقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر مصر اور اردن والے ہمیں قبول کرنے پر تیار ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہیں، یا ہم اسرائیل کے میزائلوں کا سامنا کریں، اور یا ہم مصر یا اردن میں جا کر پناہ لے لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطینی سیکنڈ آپشن قبول نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے ان میں سے بہت سے یہ سیکنڈ آپشن قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ تو تڑیاں لگا لینا، دھمکیاں دے لینا اور بڑکے مار لینا ایک بات ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک بہت دوسری بات ہے۔ اور گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ کے پاس معاشی طاقت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دفاعی طاقت نہیں ہے، تو آپ کے لیے طاقتوروں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے اور لشکر تیار رکھو تاکہ ان پر جو تمہارے دشمن ہیں اور خدا کے دشمن ہیں تمہاری دھاک بیٹھ سکے، تو اس پر مسلمانوں نے عمل کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے نہیں کیا۔ چاہے مسلمانوں میں سے کوئی پاکستانی ہو، یا کوئی ایرانی ہو، یا کوئی عراقی ہو، یا کوئی فلسطینی ہو، یا وہ جو بھی ہو، ہم نے ان اللہ کے احکام کی سری خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ کافر لوگ ہمیں اس طرح ہانکے پھر رہے ہیں جس طرح راہ گم کردہ بھیڑوں کا ریوڑ، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ تو یہ حال اب ہمارا ہوا چاہتا ہے، دس از ویری انفارچونیٹ، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ ٹرمپ نے 4 سال تیاری کی ہے، وہ 4 سال بعد دوبارہ امریکہ کے صدر بنے ہیں، اور ان 4 سالوں میں انہوں نے اچھی خاصی ایک موضوع پر سوچ بچار کے بعد وہ آئے ہیں۔ اب وہ پہلے والے ٹرمپ نہیں ہیں جنہیں دنیا احمق سمجھا کرتی تھی، اور یہ سمجھا کرتی تھی کہ شاید یہ امریکی تاریخ کا پہلا صدر ہوگا جو 4 سال بھی پورے نہیں کرے گا۔ اب اس ٹرمپ کی انٹرنیشنل مسائل پر بھی گرپ کافی ہے، اور وہ امریکہ کے اپنے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، اور ان کی امریکہ میں فین فالوئنگ بھی بڑھ چکی ہے، اور اب ان کے ساتھ بہت سے ایلون مسک جیسے پیسے لگانے والے دوست بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس امریکی اکانومی کا زیادہ ان ڈیپتھ مطالعہ بھی ہے، اور وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، امریکی فارن پالیسی کو بھی
ہاں وہ بے شمار محاذوں پر لڑنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو بھی زخمی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دنیا کو زخمی کیے بغیر چھوڑیں گے تو شاید ایسا بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نڈھال کر کر جائیں گے اور دنیا میں اور بھی جس جس ملک کو وہ نڈھال کر سکے وہ کریں گے، اب چاہے اس کا نام کوئی مسلمان ملک ہو، کوئی فلسطینی ہو، کوئی پاکستانی ہو، یا چاہے اس کا نام ان کے اپنے ہی اتحادی اسرائیل اور انگلینڈ جیسے لوگ ہوں، مگر یہ درست ہے کہ کم از کم اس وقت تک یہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ مکمل طور پر اپنے ان 4 سالہ دور اقتدار میں امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو اور اس کے مخالفوں کو سب کو مزید نڈھال کر کے مزید کمزور کر کے جائیں گے۔